الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. لیس البر نہیں ہے نیکی ان تولو وجوہکم یہ کہ تم پھیرو اپنے چہروں کو قبل المشرقی مشرق کی طرف والمغربی اور مغرب کی طرف ولیکن البر اور لیکن نیکی یہ ہے من آمن باللہ جو ایمان لایا اللہ کے ساتھ والیوم الآخری اور آخرت کے دن کے ساتھ والملائکتی اور فرشتوں کے ساتھ والکتابی اور کتابوں کے ساتھ والنبیین اور نبیوں کے ساتھ وآت المال علی حبہ اور یہ بھی نیکی ہے کہ تم مال دو علی حبہ اس کی محبت پر ذوی القربى قریبی رشتہ داروں کو والیتامى اور یتیموں کو والمساکین اور مسکینوں کو وابن السبیل اور مسافروں کو والسائلین اور سوال کرنے والوں کو وفی الرقاب اور گردنوں کے آزاد کرنے میں تم مال خرچ کرو، یہ بھی نیکی ہے. اور یہ بھی نیکی ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور یہ کہ نماز قائم کرو، وَآتَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، یہ بھی نیکی ہے. وَالْمُوفُونَ اور پورا کرے بِعَهْدِهِمْ اپنے وعدے کو اِذَا عَاهَدُوا جب کوئی وعدہ کرے. والصابرین اور یہ بھی نیکی ہے کہ وہ صبر کرے فی البأساء تنگی کے وقت والضراء اور تکلیف کے وقت وحین البأس اور لڑائی کے وقت. اولئک الذین صدقوا یہی وہ لوگ ہیں سچ بولنے والے جنہوں نے سچ کہا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی لوگ تقوی والے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں. لیس البر نہیں ہے نیکی ان تولو کہ تم منہ پھیرو ان تولو کہ تم پھیرو وجوہکم اپنے چہروں کو قبل المشرقی مشرق کی طرف والمغربی اور مغرب کی طرف ولیکن البر اور لیکن نیکی ہے من آمنا جو ایمان لایا باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ والیوم الآخری اور آخرت کے دن کے ساتھ والملائکتی اور فرشتوں کے ساتھ والکتابی اور کتابوں کے ساتھ والنبیین اور نبیوں کے ساتھ وآت المال علی حبہ اور یہ بھی نیکی ہے کہ تم مال دو علی حبہ اس کی محبت پر ذوی القربى قریبی رشتہ داروں کو والیتامى اور یتیموں کو والمساکین اور مسکینوں کو وابن السبیل اور مسافروں کو والسائلین اور سوال کرنے والوں کو وفی الرقاب اور غلاموں کے آزاد کرنے میں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نیکی یہ بھی ہے کہ تم نماز اور کہ وہ نماز قائم کریں وَآتَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں وَالْمُوفُونَ اور پورا کریں بِعَهْدِهِمْ اپنے وعدوں کو اِذَا عَاهَدُوا جب وہ وعدہ کریں. والصابرین اور نیکی یہ بھی ہے کہ صبر کریں فی البأساء تنگی کے وقت والضراء اور تکلیف کے وقت وحین البأس اور لڑائی کے وقت
یعنی جہاد کے وقت، اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں سچ والے جنہوں نے سچ کہا، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں، جہنم سے بچنے والے ہیں۔ یہ آیت جو ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی تردید میں اس وقت نازل ہوئی جب انہوں نے قبلے کو بدل جانے کے بعد، یعنی بیت المقدس کو یعنی قبلہ تھا تو بیت اللہ کو قبلہ بن جانے کے بعد جو انہوں نے فتنہ انگیزیاں پیدا کی، اس وقت فتنہ کھڑا کر دیا، تو بہت سارے مسلمان جو نئے نئے مسلمان تھے وہ بھی پریشان ہو گئے کہ کیا ہوگا اور یہ کیا مسئلہ ہے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل کر دی۔ یہ ایک آیت اگر اس پہ عمل کر لیا جائے تو یہ آیت ہی بندے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کے لیے کافی ہے۔ یعنی اس آیت کے اندر جتنی باتیں ہیں نا غور کرنے والی، کہ اگر ان پہ عمل کر لیں، یعنی اللہ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنا یہ نیکی نہیں ہے، یہ تو اللہ نے حکم دیا، پہلے بیت المقدس تھا اب بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا، یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ اصل نیکی کیا ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، یعنی اصل نیکی یہ ہے کہ بندہ اللہ پہ ایمان لے آئے، اللہ کے حکموں پہ چلنا شروع کر دے، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پہ ایمان لے آئے کہ قیامت کا دن بھی قائم ہونا ہے جب اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کر لینا ہے، والملائکہ، اور فرشتوں پر ایمان رکھنا یہ بھی نیکی ہے، والکتاب، اور کتابیں جو ہیں اللہ نے نازل کی ہیں ان پہ ایمان رکھنا یہ نیکی ہے، والنبیین، اور نبیوں پہ ایمان رکھنا کہ ان کو اللہ نے بھیجا ہے یہ نیکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ جو حدیث جبرائیل پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ انہوں نے پوچھا تھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اور قیامت کے دن اس سے ملاقات پر، اور اس کے رسولوں پر، اور دوبارہ زندہ ہونے پر، یعنی جب موت آ جائے گی پھر وہ دوبارہ ہمیں زندہ کر لے گا، اس پر ایمان لانا یہ ایمان ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، یعنی مال کو ایسے وقت میں خرچ کرنا جب بندے کو خود بڑی اشد ضرورت ہو، اور اس کو یہ فکر ہو کہ اگر اس میں سے میں نے کچھ خرچ کر دیا تو میں تو خود غریب ہو جاؤں گا، فقیر ہو جاؤں گا، ایسے وقت میں مال کو خرچ کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور جب بندہ ایسے موقع پہ مال خرچ کرتا ہے اللہ اس کو کئی گنا زیادہ عطا کر دیتے ہیں، واپس کر دیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ یعنی وہ توکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے کہ یا اللہ میرے پاس تو یہی تھا اور یہ میری ضرورت بھی اس سے پوری ہونی تھی یا بڑی مشکل سے پوری ہو رہی تھی، پھر بھی میں اس کو تیری راہ میں دے رہا ہوں، اے اللہ اس کو قبول کر لینا۔ جب وہ بندہ اللہ کی راہ میں وہ مال جو بہت تھوڑا ہے اور اس کو خود بھی ضرورت ہے جب اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو یہ اللہ کے ساتھ ایک کاروبار ہوتا ہے۔ تو جب بندہ اپنے رب کے ساتھ کاروبار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار کے اندر نقصان نہیں ہونے دیتے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اس بات پہ یقین اور ایمان لے آئیں کہ ایسے موقع پہ جب بندہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے لٹا دیتے ہیں۔ اور صحابہ نے اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ سورۃ دہر جو جمعے کے دن فجر کی نماز کے اندر دوسری رکعت میں اکثر آئمہ پڑھتے ہیں، حل اتی علی الانسان حین من الدہر، وہ سورت آپ سنتے ہیں اس کی تلاوت، اس کے اندر ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ مفسرین نے اس کی تفسیر لکھی ہے اس آیت کی۔
اور یہ آیت کن کے لیے اتری؟ یہ ایک ایسے گھرانے کے لیے جو تمام گھرانوں سے سب سے بہترین گھرانہ، سب سے بڑھ کر۔ کون سا گھرانہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، حضرت فاطمہ حضرت علی کا گھرانہ۔ رمضان کا مہینہ، روزے رکھے ہوئے، حسنین کریمین، چھوٹے چھوٹے بچے روزے رکھے ہیں، روزے کی حالت میں بہت دن سے گھر میں کچھ پکا نہیں، کھانا نہیں، پانی سے کھجور سے روزہ رکھ رہے ہیں، افطار کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ محنت مزدوری کرتے ہیں کہیں پہ، اور کچھ اس کے بدلے میں جو ملتے ہیں گھر لے کے آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ اس کا آٹا بناتی ہیں، بچے خوش کہ آج گھر میں روٹی پکے گی، کھانا کھائیں گے، افطاری کریں گے روٹی کے ساتھ۔ افطاری کا ٹائم ہوا، روٹیاں پکنی شروع ہوئیں، باہر سے صدا آئی کہ میں یتیم ہوں، بھوکا ہوں، میں نے بھی روزہ رکھا ہے، مجھے کچھ کھانے کو دے دیں۔ ایک بچے حضرت حسن یا حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان میں سے وہ روٹی پکڑتے ہیں، جا کے اس بندے کو دے آتے ہیں۔ اس بچے کو یا جو بھی تھا اس کو دے دیا۔ پھر دوسرے نے صدا دی کہ میں مسکین ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے کھانا چاہیے، دوسری روٹی اس کو پکڑ دی۔ پھر صدا آ گئی میں قید سے چھوٹا ہوں، دشمنوں کی قید سے، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ وہ روٹیاں اسی طرح کوئی نہ کوئی آتا گیا، صدا لگاتا گیا۔ حسنین کریمین اپنے لیے نہیں رکھ رہے، روٹی پکتی جا رہی ہے، دیتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آٹا ختم ہو گیا، روٹیاں ختم ہو گئیں، کہنے لگے کوئی بات نہیں، ہم پھر آج اسی طرح کھجور اور پانی سے روزہ افطار کر لیں۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت کی محبت کے نعرے لگانے والے، اہل بیت کی محبت کے نعرے جو لگاتے ہیں اور عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، کبھی اس طرح بھی کیا انہوں نے، کبھی کسی غریب مسکین یتیم اس کے ساتھ بھی اس طرح رویہ رکھا۔ مولا علی کے گھرانے کا بڑا تعلق ہے ہمارا، لیکن کیا کرتے ہیں ہم؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے جو کر کے دکھایا، اللہ آسمانوں پہ اتنے خوش ہوئے کہ اللہ نے یہ آیتیں نازل کر دی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وہ دے رہے ہیں، مقصد کوئی اور نہیں، مقصد یہ ہے کہ میرا اللہ جو ہے وہ ہم پہ راضی ہو جائے۔ اللہ کے چہرے کو پانے کے لیے یہ کچھ بھی کر رہے ہیں، کسی پہ کوئی احسان نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیتیں اللہ نے اہل بیت حضرت فاطمہ حضرت علی کے گھر کے لیے یہ آیتیں نازل کی۔ اللہ اتنے خوش ہوئے۔ یہ ہے کہ جب تنگ دستی ہو، مال کی محبت بہت زیادہ ہو، اس وقت خرچ کرنا۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ۔ اب خرچ کن پہ کرنا ہے؟ یہ ہے سب سے پہلے ذوی القربیٰ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں رشتہ داروں میں، اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن ہماری توجہ ان کی طرف کم ہوتی ہے۔ رشتہ دار ذوی القربیٰ سے مراد ہے جو خون کے رشتے ہیں۔ خون کے رشتے کون سے؟ رحم کے رشتے جن کو کہا جاتا ہے، نانی کی طرف سے اور دادی کی طرف سے جو خون کے رشتے بنتے ہیں ان کا خیال کریں۔ ننیال اور ددیال، داد کے نان کے جن کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، سب سے پہلے دیکھیں کہ ان میں کون ہمارا چچا، ہماری پھپھو، ہمارا ماما، خالہ، ان کی اولاد میں سے کوئی ایسا، یا ہمارے اپنے بہن بھائی، والدین کون ہیں جن کو یہ ضرورت ہے، سب سے پہلے ان کو دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلیمان بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسکین پر صدقہ کرنا تو صرف صدقہ کرنا ہے، اس کا اجر تو ملے گا، لیکن اگر کسی اپنے قریبی رشتہ دار پہ صدقہ کرتے ہیں، اس کو دیتے ہیں، اللہ اس کا دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک تو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے کا، دوسرا صلہ رحمی کا، کیا آپ نے صلہ رحمی کی ہے، اس کے ساتھ برتاؤ کیا اچھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کون سا عمل، ای الاعمال افضل الی اللہ، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ افضل عمل کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ لوقتہا، سب سے افضل جو عمل ہے اللہ کے ہاں وہ نماز کا اس کے وقت پہ ادا کرنا، یہ افضل عمل ہے۔ ثم ای، پھر پوچھا گیا جی اور کون سا، پھر اس کے بعد کون سا؟ تو آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ والدین جو ہیں وہ بیچارے پریشان ہوں، اپنی دعائیوں کی وجہ سے یا اپنی ضروریات بھی پوری نہ کر سکتے ہوں اور بندہ جو ہے وہ باہر خرچ کرتا رہے، یہ کوئی نیکی نہیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے میں نے، ابھی یہ 2-4 دن ہوئے ہیں، ایک ہمارے رشتہ داروں میں فوتیدگی ہو گئی، فوت ہو گئی، جوان اولاد، وہ خود بیوہ، خامد سر پہ نہیں، وہ بیچاری دوائی دارو بھی نہیں کر سکتی تھی، بچے جو ہیں بس ان کو کوئی پرواہ نہیں، اب ماں فوت ہو گئی ہے، 3-4 دن ہو گئے ہیں، مسلسل روزانہ جی کھانے پک رہے ہیں، پھل تقسیم ہو رہے ہیں۔ کیا فائدہ ایسے پھل تقسیم کرنے کا، کھانے لوگوں کو کھلانے کا، جب وہ بیچاری خود بھوکی مر گئی ہے؟ یہ اس کو کہتے ہیں یہ نیکی ہے، یہ نیکی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، اللہ کے نبی، میرے لیے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے، کہ میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ نیکی کروں، کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں، پھر پوچھا، پھر کہا تیری ماں، پھر پوچھا پھر کون، پھر فرمایا تیری ماں، پھر چوتھی بار پوچھا، کہنے لگے آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ، یعنی ماں یہ اتنے زیادہ اس کے اللہ نے درجات بنا دیے ہیں کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کی حقدار وہ ہے اولاد کی، اور باپ بھی ہے، باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ یعنی کہ سب سے زیادہ اگر دنیا میں کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے تو وہ ماں باپ، اور ماں باپ کے ساتھ جو حسن سلوک نہیں کرتا، جتنی مرضی نیکیاں کرتا رہے، اس کی نیکیوں کا کیا فائدہ؟ لوگ دعاؤں کے لیے اکثر کہتے ہیں قاری صاحب، مولوی صاحب دعا کر دیں ہمارا یہ کام ہو جائے، اور اللہ کے بندے اگر گھر میں ماں باپ ہیں تو ان سے دعا کروائیں، ان کی دعائیں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سب سے جلدی سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی بہت ضعیف العمر ہیں، اور ان کی گفتگو بڑی ایسی ہوتی ہے کہ بندہ سنتا ہے تو اللہ اکبر۔ ان سے کسی نے پوچھا جی میرے معاملات کچھ ٹھیک نہیں ہو رہے، پوچھا جی ماں ہے؟ کہنے لگے ماں کوئی نہیں۔ کہنے لگے دیکھو اس کی کوئی نشانی پڑی ہو، اگر کوئی جوتی پڑی ہو تو میں کہتا ہوں ماں کی جوتی سر پہ رکھ کے رب سے مانگ لو، اللہ تمہیں ضرور عطا کر دیں گے۔ وہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ بندہ آیا، کہنے لگا مولوی صاحب پہلے کیوں نہیں سی دسیا تساں، میں اے ہوئی عمل جا کے کیتا، اللہ نے مینوں جیڑی میری حاجت سی پوری فوراً کر دیتی ہے۔ اللہ، یہ ماں باپ کا اتنا درجہ ہے۔
گناہوں میں سے جیسے یہ نیکیوں میں سے بڑی نیکی ہے نا، اللہ کو سب سے زیادہ عمل یہ پسند ہے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، اس طرح اللہ کو ناپسند بھی کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ جو اللہ نے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، اور دوسرا بڑا گناہ یعنی کبیرہ گناہ جس کو بغیر توبہ کے معافی نہیں مل سکتی، وہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ سبق ہمارا تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا انشاءاللہ ہفتے کے دن اسی آیت کا دوبارہ، کیونکہ یہ آیت تھوڑی لمبی ہے اور اس کا ترجمہ بھی اور پھر اس کی تفسیر بھی انشاءاللہ ہفتے کے دن باقی کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔